آج کی ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم آج کی ریکوری پہ بات کریں گے اور اس ریکوری کے بعد کیا پاسبلٹیز بن گئی ہیں اس پہ بات کریں گے. مارکیٹ کتنا گر چکی ہے اس کو بھی چیک کریں گے. لوگوں کے کیا ملے جلے رجحانات ہیں اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. مارکیٹ میں آج کیا ہوا اور مڈ ڈے سے پھر کیا امپیکٹ پڑا, مڈ ڈے میں ہم نے کیا بات کی, اب آنے والے سیشن میں کیا امید ہے. کیا ہمیں بہت ایکسائٹیڈ ہو جانا چاہیے, کیا ہمیں پینک کرنا چاہیے, اور جو لوگوں نے پینک کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا, ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں. السلام علیکم, خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 21 دسمبر کی کال لے کر. سب میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج کے سیشن پہ, مگر اس سے پہلے بلکہ ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک زوم سیشن آفر کیا ہے. اور اس زوم سیشن میں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی لوگ کچھ ٹریڈنگ سیکھنے کے, کیونکہ کافی سارے ریکویسٹ ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہمیں ٹریڈنگ سمجھنا ہے, سیکھنا ہے. ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں نے, آلریڈی چینل پہ موجود ہے, جس کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ کالز پہ کس طرح عمل کرنا ہے, اور اگر ٹریڈنگ کا بیسک سمجھنی ہے آپ کو کہ ٹریڈنگ کرنی کیسے چاہیے تو وہ بھی ہے, کیونکہ مارکیٹ میں سمجھ کے کام کرنا میرے حساب سے بہت ضروری ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں اور یہ زوم سیشن کے لیے ہماری ٹیم سے رابطہ کریں. 034561904443. اگر آپ اس پہ اپنا نام, اپنا مدعا بیان کر دیں کہ آپ ٹریننگ سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں, چاہے آپ پاکستان سے ہوں یا پاکستان کے باہر سے, تو آپ کو ہماری ٹیم رجسٹر کر لے گی. اور اس زوم سیشن میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف زوم سیشنز ہوتے ہیں بلکہ سیشنز سے پہلے 3-4-5 دن پہلے ہم تیاری کرواتے ہیں آپ کو کہ جب آپ سیشن پہ آئیں تو بالکل بلینک نہ آئے. تو ہمارا ایک خاص ایک ڈیفرنٹ اسٹائل ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کم سے کم ٹائم میں آپ کو سمجھائی جائے, سمجھا کے دی جائے, اور آپ کے سوالات کو بھی ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں اب آج کے سیشن کی طرف. آج کا سیشن ایک بار پھر ایک کمفرٹیبل سلائیڈ ضرور تھی مارکیٹ میں, مگر حیران کن ریکوری بھی تھی, بڑی شاندار ریکوری, 1366 پوائنٹ کی ریکوری. دیکھیے کل جو میں نے کہا تھا کہ یار جو ہم ٹارگٹ دیتے ہیں جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو ٹارگٹ سے بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے, تو اب مندی کا بھی جو ٹارگٹ دے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ نیچے جا رہی ہے. کل بھی ایسی ہوا, ٹارگٹ سے نیچے گئی مارکیٹ, آج بھی ٹارگٹ سے نیچے گئی. ٹارگٹ تو 61,735 کا تھا, مارکیٹ 61,082 کو ٹیسٹ کرتی ہے. مگر جو لوگ چارٹ سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں, جو مارکیٹ کے سینٹیمنٹ پہ کچھ گرفت رکھتے ہیں, تو وہ شارپ لوس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم اسٹاپ لاس کے حوالے سے سمجھاتے ہیں کہ اسٹاپ لاس کیسے لگانا چاہیے, وہ ایسی صورت میں کام آتا ہے. اسٹاپ لاس ہٹ نہیں ہوتے اگر آپ ہمارے اسٹاپ لاس کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں. اور آج مڈ ڈے جو کال دی گئی اس میں بڑی تفصیل سے میں نے یہ بات سمجھائی کہ میں آپ کو آج 20 تاریخ ہے, 19 تاریخ کو میں آپ کو ایکیومولیشن اسٹاک دے چکا تھا. حالانکہ اس وقت تک مارکیٹ اس طرح نہیں گری تھی جس طرح 19 کو گری, 18 کو بھی گری, 19 کو بھی گری. تو میں آپ کو آلریڈی انٹرا ڈے سے باہر رکھ چکا تھا کیونکہ ہم جمعے سے نکلنا شروع ہوئے تھے. تو ایکیومولیشن کال اور ان کی بائنگ رینجز میں آپ کو 18 اور 19 کو بھی بتا چکا, اور آج 20 کی جو کال تھی اس میں بھی بتایا. اور پھر آج مڈ ڈے کال میں نے یہی ریپیٹ کیا کہ بھائی بائنگ شروع کر دو. اور بلکہ کل اگر آپ نے ہماری کال کا تھمبنیل دیکھا ہو تو اس تھمبنیل میں بھی یہی لکھا تھا کہ خریداری کی تیاری کریں. تو لہٰذا آج جو یہ شارپ لو لگا وہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ بن گیا اور ہم کو اچھی بائنگ کرنے کا موقع ملا. اور یہ بائنگ کو میں نے شارٹ ٹرم بائنگ قرار دیا, کیونکہ جب تک ٹرینڈ اسٹیبلش نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو میں نے کہا کہ شارٹ ٹرم ٹریڈ ایسی کریں جو ایکیومولیٹ کر کے کریں اور سلیکٹیو اسٹاک میں کریں. ہم غلط اسٹاکس میں بالکل, جب مارکیٹ ہزاروں پوائنٹ اوپر جا رہی تھی اس وقت تو ہر اسٹاک چل رہا تھا, تو کسی بھی اسٹاک میں بائی کر رہے تھے, پروفٹ ہو رہا تھا. مگر اب آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو اس لیے میں نے خاص طور پہ یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ جو ہم بائنگ کریں گے سلیکٹیو اسٹاک میں ایکیومولیٹ کریں گے, اور انٹرا ڈے کے بجائے ہم امید کریں گے کہ 2 دن میں ہماری شارٹ ٹرم ٹریڈ کمپلیٹ ہو. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک ہی دن میں کمپلیٹ ہوئی ہے. اگر آپ نے آج مال بیچا ہے جب مارکیٹ اوپر گئی ہے, کیونکہ 2 بجے کے بعد مارکیٹ اوپر تھی, تو بہرحال اچھی رہی مارکیٹ. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہیں, آپ کے سامنے موجود ہیں. کچھ لیولز میں تبدیلی ہے, ان کی طاقت میں تبدیلی ہے کچھ. اچھا جناب, مارکیٹ نے
जिस तरह मैंने बताया आपको कि अगर आप देखें कि जो 2 सेशन में हम बड़ा लॉस कर चुके थे, कल मैंने बताया था 3000 पता नहीं 500 या 800 पॉइंट हम 2 सेशन में गिरा चुके थे। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर मैं ये देखूं कि आज के सेशन को मिला लूँ, 3 सेशन कर लूँ, तो 3 सेशन में हमने हाई से लो में 5505 पॉइंट लॉस किए, ठीक है। मगर मज़ेदार बात ये जो ये 1366 की रिकवरी है वो 25% रिकवरी है, 24.81%, जो कि बहुत अच्छी बात है। 24.81 हमने 3 सेशन की गिरावट की रिकवरी की है, ठीक है जी। तो ट्रेंड तो अभी भी बियर्स के कंट्रोल में है और ये 5500 पॉइंट बियर्स के मोमेंटम पे बात करते हैं, उसमें से आप 1300 पॉइंट अगर निकाल भी देंगे तब भी आपके पास कम से कम 4000 पॉइंट के करीब बचते हैं। तो बियर्स के पास पावर अभी भी मौजूद है, ट्रेंड अभी भी बियर्स के कंट्रोल में है। मगर इसमें एक और चीज़ जो एड ऑन होती है, अगर आपको मैं मशवरा दूंगा कि थोड़ा चार्ट पर नज़र डाला करें, तो अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ना हमारे पास कुछ इंट्राडे वेव्स जो बनती हैं वो भी एक्यूमुलेट हो जाती हैं करेक्शन में। जैसे आज का लो और फिर ये जो 24% मैं बता रहा हूँ, क्लोजिंग तो अच्छी आ गई। अगर आप मतलब अच्छी से मुराद लो से तो काफ़ी ऊपर आ गई, 1366 पॉइंट ऊपर आ गई। तो ये जो 1366 पॉइंट है ये रूम बन गया मार्केट के पास कि अगर मार्केट दोबारा गिरती है तो एटलीस्ट ये 1300 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है इस तरह की रिकवरीज़ में। तो बहरहाल इनको एक्यूमुलेट करके देखा जाए तो हम जब मार्केट ऊपर जा रही थी या मार्केट नीचे आ रही थी, दोनों सूरतों में हम इस तरीके से करेक्शन लेते रहे। तो अभी भी ऐसा हुआ है। अभी इस करेक्शन को बुल्स कमबैक नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल भी बुलिश कमबैक नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी बेहतरीन कोशिश है सेलिंग प्रेशर को कम करने की। अब यहाँ पर जो अहम तरीन चीज़ बनती है, अगर आप लोगों को याद हो, मैं एक बात कहा करता था और अक्सर कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी और फिर डायरेक्शन और उसके बाद वॉल्यूम। अगर आप लोगों ने पिछले दिनों में मेरी कॉल्स में देखा हो तो ये अक्सर मैं लिख कर आपको दिखाया करता था। अब एक बार फिर जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि मार्केट ने जो आज रिकवरी की है उस रिकवरी में कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर ये कंसिस्टेंसी रही तो ठीक है, फिर हम बुल्स पर पॉइंट कर सकेंगे कि हाँ जी बुल्स जो है कुछ करने जा रहे हैं। अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं रही तो फिर ये वापस नीचे की तरफ आएगी। तो अभी फ़िलवक्त जो सूरत हाल हुई है उसमें ऐसा लगता है कि मार्केट जो है कल एक्साइटमेंट के साथ खुल सकती है और मार्केट की इस वक्त की क्लोजिंग जो है वो है 62,448 की, ठीक है जी। तो अब अगर आप लेवल वाइज देखें तो आपके पास 62,448 के ऊपर जो लेवल है 63,155 है, तो वो भी काफ़ी दूर है। और 63,267 232 है। मगर चूँकि वॉलीटैलिटी बैंड बड़ा है तो 500-700 पॉइंट ऊपर जाना या नीचे जाना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो 63,232 से लेकर 63,494 यहाँ तक का जो एरिया है ये एक मार्केट के लिए मुश्किल एरिया साबित हो सकता है। रेजिस्टेंस होगी और मार्केट को इस एरिया के ऊपर जाके रुकना पड़ेगा। अब वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए इसको इसके ऊपर रुकना पड़ेगा। अब चाहे मार्केट कल इसके ऊपर जाके रुके या परसों रुके, इसको कम से कम इसके ऊपर जाके रुकना पड़ेगा। फिर मार्केट अपना ये जो 5,500 या 6,000 टोटल अगर 67,000 से देखें तो 6,000 पॉइंट की गिरावट हुई है, इस सेटबैक से बाहर आने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लीजिए। अब अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गई फिर वहाँ पर हम वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। ये वॉल्यूम अब आज वॉल्यूम तकरीबन 30% कम हुए। मैंने आपको कहा था ना कि वॉल्यूम ऐसा तो नहीं होगा 90 करोड़ से 9 करोड़ होंगे, मगर बतदरीज डाउन होंगे। तो बतदरीज डाउन होना शुरू हो गए। पिछले 2 सेशन में हम 90 करोड़ के ऊपर थे, आज हम 60 करोड़ के आसपास है, तो 30% वॉल्यूम तो गिर गए। तो अब उस वॉल्यूम पैटर्न की क्या पोजीशन है और डायरेक्शन क्या है,
کنسسٹنسی ہے یا نہیں، ان چیزوں پر توجہ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. سلیکٹیو رہیں گے، اور میں نے چونکہ جو ہماری سلیکٹیو پورٹ فولیو بائنگ ہے اس میں بھی اسپلٹ بائنگ، توڑ کے بائنگ کرنے کا مشورہ آپ کو دے دیا ہے آلریڈی. اس لیے کہ نو بڈی کین گارنٹی کہ مارکیٹ ایگزیکٹلی کہاں تک نیچے جائے گی، کہاں سے ریورس کرے گی. نو بڈی کین گارنٹی کہ مارکیٹ کہاں تک ایگزیکٹلی اوپر جائے گی. ہم یہ جو ہماری یہ سائنس ہے، ٹیکنیکل انالیسس یا جو بھی تجربات ہوتے ہیں اس کی روشنی میں فور کاسٹ کرتے ہیں. تو اس کو 100% گرانٹیڈ تو کبھی لیا نہیں جا سکتا. تو اس لیے اس کا سدباب یہ ہوتا ہے کہ جب نیچے کی طرف ہم مال خریدنے جاتے ہیں تو اسپلٹ بائنگ کرتے ہیں، اور اگر ہم اوپر کی طرف مال بیچنے چاہتے ہیں تو ہم اسپلٹ سیلنگ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو مڈ ڈے کال میں یہ ساری چیزیں سمجھا دیں آپ کو، اور آپ نے ڈپ کو انجوائے کر لیا. اب ایگزاسشن کی پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر تو مارکیٹ 62,445 کے نیچے 10 ساڑھے 10 کے بعد رکنا شروع ہو جائے تو پھر وہی 62,700 کا ٹارگیٹ ہے. اور اس میں 62 کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اگر 62,445 کے نیچے 10 بجے کے بعد والیوم بنا ہے تو 61,700 والا لیول جو ہے، جو آج بھی ٹارگیٹ تھا، وہی لیول ہے جو کل بھی ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. اب کتنا نیچے جاتی ہے وہ تو جب مومنٹم دیکھیں گے تو پتہ لگے گا. 61,895 بھی بڑا اچھا لیول ہے، یہاں سے بھی مارکیٹ ریکور ہو سکتی ہے. تو ہم کو ان لیولز کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. ویسے تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ کل ایکسائٹنگ آغاز کی امید زیادہ ہے. لگتا تو یہی ہے کہ مارکیٹ کھلے گی 150-200 پوائنٹ اوپر، تو ایسا لگتا ہے. مگر کھل کے کہاں رکتی ہے وہ بھی لیول بتا دیا میں نے آپ کو کہ جب تک 63,200 سے 500 کے اوپر مارکیٹ سروائیو نہیں کرے گی، مارکیٹ میں یہ تھریٹ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ اوور آل سچویشن ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کے کام آئے گی، آپ کو مددگار ہوگی. اگر لگتا ہے آپ کے لیے مددگار ہے تو ضرور اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.